شریک لہ وحدہ بوحدۃ موحدا بوحدۃ موحدا بوحدہ وحیدا واحدا بلا جدد ومدد ونسب ووصف فی الکمال لا شریک لہ ولا نظیر لہ ولا مثل لہ ولا مماثل لہ لا بلد ولد جلد جسد رسوا عزوا نصب ولا عیب طاب لہ سبحان اللہ ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وأيدنا ومؤيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا وقريبنا معصومنا ومخدومنا ومنظومنا ومقسومنا ومحبوبنا ومقصودنا ومطلوبنا ومعشوقنا واجدر الخلق جدیرنا اعظم الخلق پوری مخلوق تم وڈے آقا اعظم الخلق سماوات سے بڑے آقا اردین سے بڑے آقا شرق و غرب و شمال و جنوب سے بڑے آقا اعظم الخلق اللہ کی عرش سے بھی بڑے آقا اعظم الخلق لوح و قلم سے بڑے آقا جنت سے بڑے آقا رب کی بنائی ہوئی ہر شے سے بڑے آقا اعظم الخلق واشرف الخلق وانصب الخلق واجدر الخلق واکمل الخلق واطہر الخلق واطیب الخلق وابجد الخلق واظہر الخلق واعلم الخلق واحلم الخلق واعرف الخلق واقرب الخلق واحسن الخلق سبحان اللہ سارے تو زیادہ حسین جنہ دے نال دا کوئی سونا ہے ہی نہیں جنہ دے نال دا کوئی سونا اور ہے ہی نہیں عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت كنت أحيط في السعر فسقطت الإبرة فطلبتها فلم أقدر عليها فدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجرتي فتبسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتبينت الإبرة بشعاع وجه رسول سبحان الله احسن الخلق احسن الخلق جو مسکرا پڑے تو جن کے دانتوں کے نور سے مکے اور مدینے کی پہاڑیاں منور ہو سبحان اللہ جن کے چہرے پر نگاہ ٹکتی نہیں تھی جو خود رب کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھتے ہیں پر کوئی ان کو ٹکٹکی باندھ کے نہیں دیکھ سکتے احسن الخلق سبحان اللہ احسن الخلق جنہیں دیکھ کر دیکھنے والوں نے کہا لم مرا مثلہ قبلہ ولا بعدہ نہ ان سے پہلے کوئی ان کی طرح حسین ہے نہ بعد میں کوئی آ سکتا ہے بلکہ سن کر ابو ہریرہ کا یہ جملہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا یہ جملہ سن کر تو حضرت حسان بن ثابت بول پڑے نظر تجھے کیا آئے گا وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ نظر تو تب آئے نا اگر کوئی رب نے بنایا ہو اور ماں نے جنا ہو ان کی مثل نہ رب نے بنایا ہے نہ ماں نے جنا نعرہ تکبیر یا رسول اللہ سبحان اللہ خطبہ شریف ہے ابھی چل رہا ہے تو نعرہ شریف اس طرح لگائیں کہ اپنی مستعدی کا
اظہار فرمائیں اور دیکھیں کہ سائیں خود سن رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں۔ سائیں کو کوئی اونچا نہیں سائیں کو سنانا، پھر اونچی آواز مارو، جس طرح وہ مقررین کہتے ہیں نا، یہاں سے بولو تو وہاں سے گھومتی ہوئی تو پھرتی ہوئی مدینے جائے، ایسی محتاجی کوئی نہیں ہے سرکار کہ ادھر سے گھومتی ہوئی ادھر سے چومتی ہوئی ادھر سے پھرتی پھراتی جائے، سائیں ادھر ہی ہے، مومنین کی جانوں کے قریب ہے۔ یہ آواز اونچی، ان کو نہیں اونچی آواز بولو تو سنا سرکار سن لے، اونچا اس لیے بولو کہ یہ در و دیوار سن لے، اونچا اس لیے بولو کہ حضور کے دشمنوں کے دل دہل جائیں، اونچا اس لیے بولو کہ سرکار کے باغیوں کو خبر ہو کہ سرکار کے عشاق ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں۔ تو مل کر نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر۔ ذرا اور جو جذبے کا اظہار فرمائے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ۔ جماعت اہل سنت پاکستان احسن الخلق، اپنا فقیرانہ سا انداز ہے، رنگ ڈھنگ ہے، تو جس طرح بھی ہے قبول فرما لینا، تو بہت ساری غلطیاں ہوں گی معاف فرما دینا۔ احسن الخلق، جن سے زیادہ حسین کوئی اور ہے ہی، مل کر بولے ہے ہی نہیں، جن کے ہو ہی نہیں سکتا، رب بھی قادر نہیں ہے کہ دوسرا محمد پیدا کر دے، ایسے ہی ہے، میری جان آپ پر قربان، ایسے ہی ہے، پریشان تو نہیں ہو گیا، ہاں جن جیسا کوئی ہے ہی نہیں، جن کے لبادے میں خدا بولتا ہے، جو بولے تو رب بولتا ہے، جو سنے تو رب سنتا ہے، جو دے تو رب دیتا ہے، جو راضی ہوں تو رب راضی ہوتا ہے، جو ناراض ہوں تو رب ناراض ہوتا ہے، جو سینے سے لگائیں زمین پہ تو عرش سے آواز آتی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ جن سے آپ راضی ہو گئے وہ ہم بھی ان سے راضی کہہ دینا سبحان اللہ۔ ماں کا محبت کرنا مجھ سے زیادہ ضروری ہے۔ اصل میں کوئی تقریر نہیں سنانی ہوتی یا کوئی روب نہیں جمانا ہوتا کسی پر، مل کر اس کا ذکر کرنا ہے جو سب کا معشوق ہے، تو معشوق کا ذکر سب کو لگتا ہے نا اچھا، لگتا ہے نہیں، ایسا نہیں ہے کہ کوئی روب جمانا ہے تو بڑی بڑی عربی کی عبارات پڑھ کے یہ بتلانا ہے کہ ہم کچھ ہیں، کیا ہیں، اگر ہے تو یہ کمال ہے کہ غلام مصطفیٰ، بس اس سے آگے کچھ نہیں۔ احسن الخلق، جن سے زیادہ حسین کوئی اور ہے ہی، بڑھایا ہی کوئی نہیں۔ میرے حضور بھی آپ بھی تصدیق فرما رہے ہیں، میرے ساتھ ساتھ میرے مربی، میرے مشفق و مہربان، ادھر سب کی جوتوں کی میں خاک ہوں، یہ سب مجھ سے افضل، اور آپ 20 کروڑ درجے مجھ سے افضل بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں آپ سب کے قدموں کے تلے کے ساتھ لگنے والی مٹی کا جو ایک ذرہ ہے وہ بھی اگر ہو جاؤں تو بڑی بات ہے، ہوں وہ بھی نہیں، میں کھٹو ترین بندہ ہوں، پر ذکر صرف سرکار کا کرنے کے لیے آ گیا ہوں اور اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں۔ چلو اس زبان پر وہ نام جاری ہے کہ جو وظیفہ حق ہے، جس نام کو صبح شام رات دن ہر لمحے رب لیتا ہے، رب ذکر کرتا ہے، پتہ نا جیسے آپ ذکر کرتے ہو اللہ 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 ایسے کرتے ہو نا، تو وہ بھی ذکر کرتا ہے محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم۔
ذکر کرتا ہے. آپ پریشان نہ ہو جانا, ذکر تو آپ کا بھی کرتا ہے جب آپ سبحان اللہ کرتے ہو. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا عند ظن عبدی بی فإن ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی وإن ذکرنی فی ملأ ذکرتہ فی ملأ خیر منہم. فرمایا کہ بخاری مسلم شریف کی روایت ہے, فرمایا میں اپنے بندے دے گمان دے مطابق ہاں, جے کلا میں نے نہ لے منڈا تو میں بھی اودا کلیاں ہی نہ لیندا ہاں, تے جے او مجمع وچ منڈا ذکر کرے تو میں بھی پھر او دے تو چنگے مجمع وچ ذکر کردا. جے تساں اللہ اللہ کرو تے رب تہاڈا بھی نہ لیندا ہے تے سرکار دا کتنا لیندا ہوئے گا. بہرحال چلیے احسن الخلق, جن سے زیادہ حسین کوئی اور نہیں, بنایا ہی نہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ راتی گپ نیرا 29ویں دی رات, اردو ادب میں اسے کہتے ہیں شب دہجور. شب دہجور تو ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہ دے. شب دہجور میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت حسان بن ثابت, حضرت عبداللہ بن رواحہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ, آپ اجمعین, آپ جناب تینوں حضور بندہ نواز کھڑے ہوئے ہیں اور ہمارے آقا و مولا نے پردہ سرکایا حجرے سے. یہ باہر مسجد میں کھڑے ہوئے ہیں, سائیں نے پردہ سرکایا اور سائیں کا حجرہ مبارک جو ہے اس کا دروازہ مسجد میں کھلتا ہے. تو آپ نے پردہ سرکایا تو جناب نے گپ اندھیرے میں خوب اندھیرا ہے, ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا. اس اندھیرے میں جب آپ نے پردہ سرکایا تو چہرہ اقدس پر نگاہ پڑی اصحاب کی. جب نگاہ ڈلی تو حضرت ابو ہریرہ نے تب کہا کل قمر لیلت البدر, میں 14ویں دا چند آکھاں سونے دے مکھ نو, میں 14ویں دا چند آکھاں, توجہ ادھر رہے, 14ویں دا چند آکھاں سونے دے مکھ نو. موڑو فوراں آکھن لگے نہیں 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 نہیں. وہ ڈوبدا بھی ہے تے چڑھدا بھی ہے, اور چھوٹا بھی ہوتا ہے بڑا بھی ہوتا ہے, تو وہ نہیں کہوں گا. ان کی مثل تو کوئی ہے ہی نہیں. پہلے کہہ دیا کیا 14ویں دا چند, مڑ پھر گئے فوراں آدھے نہیں 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 نہیں. یہ جو ہمارے اعلیٰ حضرت ہیں عظیم البرکت مجدد دین و ملت فنا فر رسول قاطع نجدیتو دیوبندیتو رافضیتو خارجیت, فنا فر رسول سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جو ہے نا, یہ کوئی نیا کام نہیں کرتے, صحابہ کا تتبع کرتے ہیں. صحابہ کا انہوں نے کہا نہیں 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 نہیں. اعلیٰ حضرت نے بھی یہی کہا. اعلیٰ حضرت بھی فرماتے ہیں رخ دن تھا یا مہر سما, رخ دن تھا یا مہر سما, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں دیکھ کے, اور یاد رکھنا یہ احمد رضا بھی بن دیکھے نہیں کہہ رہے. نہیں کہہ رہے. میرے بھائی اتاری صاحب نے بڑی, اللہ پاک ان کو مزید کمالات بخشے, اور ان کے میرے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, بسم اللہ تشریف رکھیں. تو میں عرض کیا کر رہا تھا, یہ بھی اب یہ اعلیٰ حضرت نے بھی بن دیکھے نہیں کہا. اعلیٰ حضرت کو کون سمجھے تو کیسے سمجھے اور کس طرح سمجھے. احمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ امامی و امامکم اس اوج پر پہنچ چکے ہیں کہ جہاں
नारा तकबीर, अल्लाह नारा रिसालत, खड़े होकर इस्तिकबाल करें। नारा रिसालत, नारा ताकीक, नारा ताकीक, नारा ताकीक, नारा हैदरी, नारा हैदरी, नारा हैदरी, नारा गौसिया, नारा गौसिया, नारा गौसिया। अच्छा नहीं लग रहा है तो इंज कर ले जरा अंदाजा फरमाए तवज्जो है आपकी। सैयदी आला हजरत ने भी बिन देखे नहीं कहा अल्लाह ये चुक ले। हमारे आला हजरत ने भी बिन देखे नहीं, अल्लाह नवाज बिन देखे नहीं फरमाया। ये बिन देखे लिखने वाले और हैं। अल्लाह शायर उम्मन ना तखय्युलाती बातें करते हैं। सैयदी आला हजरत अजीमुल बरकत ने देखा और देखने के बाद ये कहा, देखा और देखने के बाद ये लिखा। फरमाते हैं रुख, और ये तब की बात है जब जनाब सारी वहां पर मदीनतुल मुनव्वरा शरीफ में मस्जिद अक़दस शरीफ में जब आप गए ना, आपकी हाजिरी हुई ना, वल्लाह पहली हाजिरी पे सैयदी आला हजरत यूं निढाल होके गिरे, यूं निढाल होके गए। और दोस्त उठाते थे तो उठ नहीं पाते थे, दोस्त उठाते थे तो उठ नहीं पाते थे। तो जनाब ने बड़ी मुश्किल से साथियों ने जब उठाया तो लगता ये था कि सैयदी आला हजरत की वजूदे अक़दस व अतहर व अनवर में अल्लाह रूह मुबारक की जैसे नहीं है ऐसे। तो बड़ी मुश्किल से साथियों ने उठाया। फिर आला हजरत ने इसको भी बयान फरमाया। इसी दर पर तड़पते हैं, मचलते हैं, बिलखते हैं, उठा जाता नहीं, क्या खूब अपनी नातवानी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस नातवानी के भी कुर्बान जाए, इस बीमारी पे भी कुर्बान जाए, इस कमजोरी पे भी कुर्बान जाए, जिसने हमें गिराया भी आकर दरे मुस्तफा पे। अल्लाह अल्लाह। उठा जाता नहीं, क्या खूब उठा जाता नहीं, क्या खूब अपनी नातवानी है। अल्लाह अल्लाहु अकबर। हर एक दरो दीवार पे मेहर ने की है जबी साई। सुभान अल्लाह। आगे फरमाते हैं हर एक दरो दीवार पे मेहर ने की है जबी साई। और निगारे मस्जिद अक़दस में कब सोने का पानी है। अल्लाह अल्लाह। तो सैयदी का रंग ही और है, और फकीर अभी खुतबा ही पढ़ रहा है। सैयदी का रंग ही और है। और सैयदी ने जब देखा ना, मचलते थे, वल्लाह तड़पे वहां पर, मचले और बिलके और कहे वही हूं ना जो हिंद से कहता था लमजाती नजीरों का फीना, जो हिंद से पढ़ा करता था सबसे औला वाला हमारा नबी। अब आप अपना दर्शन कराएं ना, आप जमाल दिखाएं ना। तो ये जब सैयदी आला हजरत अजीमुल बरकत रात सारी रोते रहे, दिन भी रोते रहे, तो रात को वहां जब आप तशरीफ हाजिर थे तो वहां पर 14वीं का चांद भी निकलता हुआ देखा। हर चीज को देखते थे सैयदी आला हजरत। दरो दीवार को देखते थे, कलश को देखते थे रोज़ा पाक के, और मुवाजा शरीफ की जालियों को देखते थे, हर शय को देखते थे। और मदीनतुल मुनव्वरा में कभी अबर को देखते उतरते हुए, कभी सूरज को निकलते हुए, कभी चांद को निकलते हुए, ये देखते। और जब इसी अरसे में जब सुबह हुई, यानी देखते रहे कई दिन, तो एक सुबह को रात को जागते रहे, फजर की नमाज के बाद वही ऊँघ आई तो रहमत आलम जाने जाना का दीदार हो। सुभान अल्लाह। वही, और जो दीदार हुआ तो फिर लिखा, फिर दीदार के बाद लिखा, फरमाने लगे रुख दिन था या महरे समा। हमने वहां दिन भी देखे हैं और महरे समा को भी देखा है, पर सरकार अक्सनल खल्क फरमाया रुख दिन था या महरे समा, यह भी नहीं
وہ بھی نہیں واہ 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 اور آپ بخوبی جان رہے ہوں گے کہ فقیر نے ابتدا میں حدیث شریف پیش کی ہے بخاری شریف کی انہوں نے کہا کل قمر لیلۃ البدر پھر کہا لم ارى مثلہ قبلہ ولا بعدہ. یہ صحابی کا طرز گفتگو ہے جو میرے بریلی کے تاجدار کے منہ میں جاری ہو ساری واللہ العظیم رب کعبہ کی قسم اعلیٰ حضرت کا اپنا طرز کلام ہے ہی نہیں. یہ طرز کلام ہے اعلیٰ حضرت کا, یہ طرز صدیق ہے, یہ طرز عمر ہے, یہ طرز عثمان ہے, یہ طرز علی ہے, یہ طرز عائشہ ہے, یہ طرز خاتون جنت ہے, یہ طرز حسن و حسین ہے, اور یہ طرز جماعت صحابہ ہے جو اعلیٰ حضرت کا طرز. مشتی اصغر وارد میں بالکل نمونے کے طور پر آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے لگا ہوں. بات بہت لمبی ہو جائے گی. صرف اس بات کو پیش کرنے لگا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کا طرز اپنا نہیں, مدینہ میڈ ان مدینہ, یہ مدینے کا طرز ہے. بندے سمجھ نہیں پا رہے, یہ مدینے کا طرز ہے اعلیٰ حضرت کا. مثال کے طور پر حضرت خاتون جنت ارشاد فرماتی ہیں, آپ فرماتی ہیں ماذا علی من شم تربت احمدہ, ماذا علی من شم تربت احمدہ اللہ یشم مد الزمان غوانیہ. لوگوں تم حیرت کرتے ہو اس پر جو میرے بابا کی تربت اقدس سے مٹی کی ذرہ کھا کر اپنے وجود پہ مسلتا ہے اور پھر اسے ساری زندگی عطر لگانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی. تو تم حیرت کرتے ہو کہ اس نے عطر لگائی بھی کوئی نہیں, تو یہ مہک آتی کہاں سے ہے تمہیں معلوم نہیں, اس نے خاک کہاں کی مسل لی ہے. سیدی اعلیٰ حضرت نے فوراً تتبع کی, فوراً. سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ, مانگے نہ کبھی عطر چاہے نہ دلہن پھول, سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول دہن پھول. اللہ اکبر, اللہ اکبر کبیرہ. آپ فرماتے ہیں پورے وجود کو رحمت عالم کو پھول قرار کے کہتے ہیں. فرمانے لگے پھول پورا وجود ہے, انجدہ کہ اگر اس کی خوشبو مل جائے تو واللہ دلہن کو عطر لگانے کی ضرورت ہے. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن. تو اعلیٰ حضرت کا اپنا طرز کیا, اعلیٰ حضرت کا طرز طرز صدیق اکبر ہے. اب دیکھیں ابو ہریرہ 29ویں رات میں رخ یار کو دیکھ کر, رخ سرکار کو دیکھ کر یہ کہتے ہیں کہ 14ویں دا چند, پھر ایک دم پھرتے ہیں. پہلے کہتے ہیں مانتے ہیں 14ویں دا چند, حضور کے ایک لشکارے کو دیکھ کر کہتے ہیں, پھر ایک دم کہتے ہیں نہیں 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 نہیں, ایت کٹداویت ودداویت, ایت ڈبداویت چڑھداویت. میں کہن جا کھاں 14ویں دا چند, ایک دم فرماتے ہیں کہ نہیں ان کی مثل کوئی ہے ہی نہیں. اعلیٰ حضرت نے تتبع کی, دیکھو دیکھا نا جب اعلیٰ حضرت نے, تو فرماتی ہیں روح دن تھا یا مہر سما, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں, زلف 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 شب تھی یا مشک عطا, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں, ممکن میں یہ قدرت کہاں ہے. انگلی کرنا تو چند دو ٹوٹے ہو جانا, ہاتھ چٹکنا تو نہراں پانی دیاں وگنا شروع ہو جانیاں, ہاتھ پھیرنا تو کالے رنگ دا حبشی اس کا حسن و جمال میں تبدیل ہو جانا اس کی کالک کا, اور حور جمال پری تمثال بن جانا, اس کا آقا کے پاس پہنچنا, اس کے آقا کا اس کو پہچاننے سے انکار کر دینا, پھر یہ پوچھنا کہ تو کون ہے, تو اس کا بتانا کہ تیرا خادم ہوں. نہیں نہیں وہ تو کالا کلوٹا بدصورت تھا. کہنے لگا ہوں وہی, نشانیاں پوچھ لے, نشانیاں بتلانا, آقا کا ماننا پر عالم تعجب میں گم رہنا, پھر یہ بتا کہ یہ حسن کیسے آیا, تو اس کا کہنا اس سے مل کر آ رہا ہوں جو ید اقدس پھیرے تو یہ کالک دور کرتا ہے, نگاہ آتر ڈالے تو دل کی دنیا کو تبدیل. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضرت علامہ مولانا مفتی, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ
رسالت. پھر زور سے بولے نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. بس یہی نعرہ چاہیے. سمجھ آ رہی؟ اللہ میرے کلیجے کے ٹکڑوں, فرماتے ہیں شب زلف شب تھی یا مشک خطا, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں, اور ممکن میں یہ قدرت کا. اللہ ممکن ہے نا بندہ, میرے آقا و مولا, ممکن الوجود بندے کو کہتے ہیں نا, اور واجب الوجود اللہ پاک کو کہتے ہیں. تو ممکن بندہ, واجب اللہ جل شانہ وعز اسمہ وتبارک جدہ وعم نوالہ. ممکن بندہ, سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب میں کمالات مصطفیہ کو دیکھتا ہوں اور جناب کے معجزات اور جناب کے کمالات اور سطوتوں اور شانوں پہ نگاہ ڈلتی ہے, تو پھر حیران ہوتا ہوں کہ بندہ تو نہیں, اللہ اللہ یہ بندہ نہیں ہے. جو بندے کی یہ قدرت نہیں ہے, بندہ یہ کر نہیں سکتا. ہو بندہ تو چاند توڑے. اللہ اللہ سبحان اللہ ممکن میں یہ قدرت کہاں, سبحان اللہ ممکن میں یہ قدرت کہاں. اور پھر کیا کہوں کہ اللہ واجب کہوں, تو فرمانے لگے رات کے گپ اندھیرے میں مصلے پہ کھڑے بھی تو نظر آتے ہیں, پاؤں متورم ہوتے ہیں, تو ادھر سے اعلان بھی ہوتا ہے نصفہ اللہ سبحان اللہ نصفہ وَإِنْ قُسْ مِنْهُ قَلِيلًا. تو فرمانے لگے کیا کروں تو کیا نہ کروں, کیا کہوں. ممکن کہوں تو یہ قدرت کہاں, واجب کہوں تو ابدیت کہاں. ممکن میں یہ قدرت کہاں, واجب میں ابدیت کہاں. حیران ہوں یہ بھی ہے خطا. اللہ اللہ سیدی اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں میرے کلیجے کے ٹکڑوں, حیران ہوں یہ بھی ہے خطا, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. حیران ہوں یہ بھی ہے خطا, یہ بھی نہیں اور وہ بھی. اکثر کا معنی سمجھ آ رہا ہے؟ سبحان اللہ حیران ہوں یہ بھی ہے خطا, یہ بھی نہیں اور وہ بھی نہیں. اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ حمدا کثیرا. سبحان اللہ. آگے فرماتے ہیں ڈر تھا کہ عیسیوں کی سزا, ڈر تھا کہ عیسیوں کی سزا کی سزا اب ہوگی یا روز جزا. ڈر تھا کہ عیسیوں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا. دین کی رحمت نے صدا, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. سبحان اللہ. تو اعلیٰ حضرت وہ بات اس پہ چلی تھی کہ رخ دن تھا یا میرے سما, پھر وہ کافی اشارت پیش کر دی آپ کی خدمتوں میں کہ حضور جیسا کوئی نہیں. حضرت ابو ہریرہ بولے, انہاں کیا جناب 14ویں دا چند آنکھاں, نہیں 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 آنکھیا تو مڑا کھیا, نہیں 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 نہیں. نال کول بول کھلوتے سے حضرت حسان بن ثابت, انہاں فرمایا اتنے نظر کنج آوے ماں جمعی ہی کوئی نہیں. اللہ نظر کنج آوے ماں نے واقسن من کلم ترکت توئینی, اور یہ لم تارا لم آرا اس کی رٹ لگی ہوئی ہے حدیث میں. اللہ کہیں جبریل فرماتے ہیں لم آرا, کہیں ابو ہریرہ کہتے ہیں لم آرا, کہیں مائی صاحبہ کہتی ہیں لم آرا اما عائشہ, اور کہیں صدیق کہتے ہیں لم آرا. جس کو بھی دیکھو لم آرا کہتا ہے. اور اگر بریلی میں آؤ تو یہ بھی وہی کہتی ہیں لم یاتی نذیروں کا. اگر آپ چلے جاؤ کوفے میں تو امام اعظم بھی یہی کہتے ہیں واللہ یا یاسینو مثلو کا لم یکن, واللہ یا یاسینو مثلو کا لم یکن. تو یہ ایڈی عربی نہیں پی سمجھ آمدی, اے جناب قریب ہی گول رہا ہے, اتھے ٹر جاؤ سدھی سدھی گل کر دیں گے, کوئی مثل نہیں ڈولڑ دی, سبحان اللہ, کوئی مثل نہیں ڈولڑ. چپ کرو میرے علی, جہاں میرے علی جیسے درویش باکمال کو بھی بولنے کی جگہ نہ ملے, یہ گندگی کا پرندہ کیا کہہ سکتا ہے. بس اتنی بات ہے, ان جیسا نہ کوئی تھا نہ کوئی ہے نہ کوئی آ.
سب نے یہی کہا، سب نے یہی فرمایا۔ تو حضرت ابو ہریرہ یوں کہتے ہیں، حضرت حسان بن ثابت یوں کہتے ہیں، کول بیٹھے حسن عبداللہ بن رواحہ، اللہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ درباری نعت خوان ہے سرکار کی، سبحان اللہ سبحان درباری نا سرکار پاک نے نعت خوان بھی رکھے ہوئے، کیا بات کیا بات سبحان نہیں سمجھ آئی؟ اللہ جی ہمارے نعت خوان جو اس دور کے ہیں، اللہ جی ان کو بھی ان کا فیضان عطا فرمائے۔ آمین 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 ہائے ہائے، وہ جب پڑھتے تھے تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے تھے، سبحان اللہ اور سرکار کو دیکھتے کہ پڑھتے، اور جب سرکار ان کی طرف ایسے کرتے وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظْرَ تَعْظِيمًا اللہ وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظْرَ تَعْظِيمًا۔ اللہ تو میرے کلیجے کے ٹکڑوں برابر میں تھے، تو جب جھلک دیکھی ابو ہریرہ کا تبصرہ سنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور نال تبصرہ سنا حضرت حسان بن ثابت کا، تو بولے کہنے لگے لو لم تکن فی آیات مبینۃ فکانت بدیہتہ تکفی عن الخبر۔ تم کن باتوں کو لے کر بیٹھے ہوئے ہو؟ اگر کوئی اور معجزہ رب اپنے محبوب کو نہ بھی دیتا تو صرف یہ چہرہ ہی کافی تھا اس کی الوہیت کو ایک منوانے کے لیے۔ سبحان اللہ فکانت بدیہتہ تکفی عن الخبر۔ اللہ احسن الحال، اللہ احسن الحال، جن کے ساتھ کا کوئی اور ہے ہی حسین کوئی نہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان اپنی ماں سے کہتے ہیں، ماں کدے تم اجازت دیویں تو آج جا کے سرکار کو تیری تو اپنی بخشش دی دعا نہ کراؤ۔ سبحان اللہ اماں نے اجازت دی۔ اس سے بڑی بات اور کیا ہے کہ جانے جانا کہ دہن اقدس سے یہ جملے نکل جائیں کہ اللہ نے تجھے اور تیری ماں کو بخش دینا، یا کہہ دیں کہ بخش دیا، یا کہہ دیں کہ اللہ بخش دے۔ اللہ مائیاں دا بھی عقیدہ کیڑا سونا، اور جب ماں اچھی ہوتی ہے نا تو اولاد ویسی ہی اچھی ہوتی ہے۔ اللہ جی ہماری ماں بہنوں کو بھی اچھا کر دے۔ پہلے پہلے نا بچوں کی تربیت کرتی تھی وہ عشق میں مائیں، عشق میں مائیں توحید کے اسباق سمجھا دیا کرتی تھی، جیسے کہ حضور فرید الدین گنج شکر مسعود زہد الانبیاء کی ماں، وہ صحابیوں کا صحابیات کی نقل کرتی تھی، صحابیات کی وہ مائیں نقل کیا کرتی تھی۔ اب ہم پتہ ہے ہمارے دور میں کسی کا نام نہیں لیتا، ہٹ بھی نہیں کرتا۔ ابھی ہمارے دور میں ہماری آئیڈیل کچھ اور ہے، ان ماؤں کی آئیڈیل تھی خاتون جنت، اور ان کی آئیڈیل تھی حضرت عائشہ اما صدیقہ، سچے پیو دی سچی تھی، سچے نبی دی سچی بیوی، سچے مومنہ دی سچی ماں، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ وہ آئیڈیل وہ تھی، تو وہ باتوں باتوں میں سمجھا دیتی تھی۔ نمازی کی بات لے لیں، آج تو اگر اعتکاف رمضان شریف میں بیٹھنا ہو تو مائیں اجازت نہیں دیتی کہ مسیتی جن پوترے چمڑ نہ جائیں۔ اس پہ ہنسنے کی بات نہیں، فکر کا مقام ہے اور غور و خوض کا مقام ہے۔ اور وہ بھی زمانہ تھا کہ نماز پڑھانے کے لیے اور پابندی صلاۃ کے لیے ماں یہ کہتی ہے کہ نماز پڑھ، تو بیٹا کہتا ہے کیا ملے گا؟ اکھے تین ساریاں تو چنگی کیش ہے لگ دی، اکھے شکر لبسی، تو پڑے بنا بنا کے مسلح کے نیچے رکھنا، صرف اپنے بیٹے کو تابداری یہ مصطفیٰ سکھانے کی خاطر۔ اور وقت کا گزرنا، پھر ایک دن ماں کا کہیں مصروف ہونا اور وہاں پر وقت نہ پہنچنا، اور فرید کا مسلح پہ کھڑا ہونا، پھر سلام پھیرنا اور مسلح کو ہٹانا، نیچے کوئی اور ہی منظر پانا۔ مگر اس عرصے میں ماں کا بھی بارگاہ الہی میں ملتجیہ ہونا اور یہ کہنا کہ آج پردہ تو ہی رکھے گا، بڑا ٹھگ ٹھگ کے بیٹے کو
مسلح پہ کھڑا کیا ہے تیری بندگی کے لیے, تیرے محبوب کی سنت کی پیروی کے لیے. تو آج اس بڈڑی کے سفید بالوں کی لاج تیرے ہاتھ میں ہے. ماں کا یہ کہنا, وہاں فرید کا مسلح ہٹانا اور نیچے ساری زمین کو شکر میں تبدیل پایا ہوا دیکھنا. ماں اچھی ہو نا کام اچھا ہوتا ہے, ماں اچھی ہو تو کام اچھا ہوتا ہے. ماؤں پر بڑا انحصار ہے. ایک دن رسالہ قشیریہ شریف میں ہے, ایک دن ایک ولیہ نے اپنے بیٹے کو توکل اور اللہ پاک سبحانہ کی محبت میں مبتلا کرنے کی ٹریننگ دیتے ہوئے اسے یہ کہا کہ بیٹا حق تعالی سبحانہ جل وعلا ہی ہمیں روٹی دیتا ہے. تو وہ اس نے ایک تاکچہ بنایا. رسالہ قشیریہ شریف ام الکتب فی التصوف ہے ہماری اہل سنت والجماعت کی. تو میرے کلیجے کے ٹکڑوں, وہ بچے کو تاکچے کے سامنے ماں کا کھڑا کر دینا اور پچھلی طرف جا کے روٹی لے کے آپ بیٹھ جانا. پھر بیٹے نو سکھائی ہوئی گل کے تاکچے دے سامنے جا کے آکھیاں, اللہ جی میں نے محبوب دا صدقہ روٹی دے. تو پیچھے سے ماں کا ہاتھ بڑھا کر تاکچے سے کھانا پکڑا دینا. اسی طرح کام چلتا رہا. تو ایک دن ماں کہیں مصروف تھی, دوڑتی ہوئی, وقت تنگ تھا, واپس آئی. اس نے کہا کھانے کا ٹائم ہے, بچہ تو بھوک سے بلک رہا ہوگا. جب آئی اس نے کہا بچہ جلدی جلدی تاکچے دے نیڑے جا تو سونے محبوب دا صدقہ مانگ. تو اس نے کہا ماں وہ تمہیں مانگ بھی لیا, انہیں دے بھی دے. میں نے مانگ بھی لیا, اس نے دے بھی دیا, میں نے کھا بھی لیا. ماں نے کہا وہ کیسا؟ اس نے کہا وہ ایسے جیسے روز مانگتا ہوں وہ روز دیتا ہے. ماننے والی ماؤں کی بڑی بات ہوتی ہے میرے کلیجے کے ٹکڑوں, میری آنکھوں کے تاروں. مانگنے والی ماؤں کی کوکوں میں پنپنے والے بچے خواجہ و داتا و فرید بنتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آج نہیں نہ بن پا رہے, مسائل بھی تو ہیں, تبصرے کی ضرورت نہیں. آپ تو مجھ سے کروڑ درجے اچھا جانتے ہیں. ہم اگر ہماری اپنی اصلاح ہو جائے, ہماری بیویوں کی ہو جائے, آج بھی ہو اگر ابراہیم کا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے اندازے گلستان. اللہ, ان کی کوکوں میں پنپنے والے بچے بھی ایسے. اب یہ صحابی رسول ہیں اور میں اکثر کی تشریح کر رہا ہوں. میرے کلیجے کے ٹکڑوں, میری آنکھوں کے تاروں, میرے بیٹوں, میرے بھائیوں اور سفید ریش میرے ابا کی عمر کے با عزت بزرگوں, صحابی رسول ماں سے کہہ رہا ہے اجازت ہو تو تیرے لیے تو اپنے لیے بخشش کی دعا کرواؤں. تو ماں کہنے لگی اس سے اچھی اور کیا بات ہے. سبحان اللہ. تو ماں نے یہ نہیں کہا کہ تو آپ نمازاں پڑھدا رہے, دعاواں نال کی ہوندا ہے, بلکہ ماں نے کہا جس نے نماز سکھائی ہے اگر اس کے منہ سے بخشش کی دعا نکل جائے تو امید پکی. تو وہ آئے صحابی, مغرب کی نماز, رحمت عالم جانے جانا مصلی پاک پر جلوہ گر, آپ نے سلام پھیرا, ایسے مڑ کے پیچھے اپنے آباب کو دیکھا. یہ سنت ہے میرے آقا و مولا کی, سلام پھیر کر اپنے مقتدیوں کی طرف رخ کرنا. اور جب رخ کیا تو جانے جانا کی یہ عادت مبارک اور وطیرہ مبارک تھا نہیں, آج بھی ہے. اللہ ہے. آپ اپنے تمام مقتدیوں پہ نگاہ فرمایا کرتے تھے, آج بھی اپنے تمام غلاموں پر نگاہ فرماتے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اور میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. یہاں میں نے پہلے عرض کیا کہ بہت ساری غلطیاں حسن میں نے معاف کر دیا ہے. کوئی جڑی گل آمدی ہے ذہن آکھی جاندہ ہوں تے کوئی منصوبہ بندی نہ گفتگو ہوندی نہیں میرے کو. میں عرض کرنا تھے اسی جگہ تے روک کے, اگر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دی اس عادت مبارک نو علماء اپنا لمن, مسیتیاں وچ پھڈے ختم ہو جان. اے جڑی کمیٹی تے امام مسجد کا پھڈا ہوتا ہے یہ مشہور ہے. ظاہری بات ہے کمیٹی بھی میں بھی جو صدر چیئرمین ہو جاتا ہے اس کی طبیعت میں بھی تھوڑی سی خفت آ جاتی ہے, خلل ملل ہو جاتا ہے. وہ بھی سمجھتا ہے میں بہت شے ہو گیا, حالانکہ وہ یہ نہیں تکدا کہ جڑا مسلط ہے وہ وارث مصطفیٰ ہے, وہ دی عزت و توقیر کرنی چاہیے تھی.
ایت مسجد کی کمیٹیوں کے جو چیئرمین ہیں انہیں غور کرنی چاہیے کہ یہ مصلی کس کا ہے، اور غور کرنی چاہیے کہ ہماری نمازوں کا امام جسے ہم بنا رہے ہیں یہ رسول پاک کے کتنا قریب ہے، تو اس کی عزت ہم کریں گے تو حضور ہم سے خوش ہوں گے، لیکن دوسری طرف ائمہ کو بھی یہ چاہیے کہ وہ بھی رنگ رسول پیش کریں۔ کیا پیش کریں؟ مثلا حضور پاک کی یہ حدیث شریف جو سنا رہا ہوں اقسم کی تشریح میں اس کے ایک ایک پہلو پہ غور ہونی چاہیے۔ سائیں نے سلام پھیرا، رخ اطہر و انور و اطیب اپنے خدام کی طرف کیا، پھر ایک ایک سے پوچھا تم کیسے ہو، آپ کیسے ہو؟ آپ حالانکہ حضور کو پوچھنے کی کیا حاجت، پوچھنے کی حاجت ہے، اسے پوچھنے کی حاجت ہے جس کے سامنے دل کھلی ہوئی کتاب ہوں۔ یہی روک کے حضور پاک کی نگاہ کی ایک ہلکی سی جھلکی پیش کرنے لگا ہوں۔ حضرت وابسہ رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں، انتہائی مسکین ترین صحابی ہیں، کپڑے بھی بسا اوقات پھٹ جاتے ہیں، ایسا مسکین ترین صحابی، وہ مجمع میں پیچھے آ کر کھڑے ہوتے ہیں، ہم تو غریب کو قریب نہیں آنے دیتے، ہائے کاش ہمیں بھی رنگ رسول الہی عطا فرما، ہم تو نزدیک نہ آنے دیویں، اور وہ بلال پاک سے بھی کہیں نصف رستے ہم سوار ہوں گے نصف تم، اور یہی بلال قسم بخدا واقعہ جب یہ فتح مکہ ہوا نا، یوم آیا تو حضرت بلال نا پیچھے کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا وڈے لوگ آج ایمان لے آئیں تے سائیں متاں کسے وڈے نو آکھن چاہ اذان توں پڑھ، میں نے آج کہیں پوچھنا ہے، دل میں یہ خیال آیا، جانے جانا کی نگاہ رحمت متوجہ ہوئی اور فرمایا بلال اگے آجا، دل وچ خیال نہ لا، کل بھی تو ہی ہمارا مؤذن تھا، آج بھی تو ہی۔ سبحان اللہ، میرے کلیجے کے ٹکڑوں، وہ تو غریب پرور نگاہ ہے نا، غریب پرور نگاہ ہے، تو میرے کلیجے کے ٹکڑوں، میری آنکھوں کے تاروں، سلام پھیرا، ایک ایک سے پوچھا آپ کیسے ہیں، آپ کیسے ہیں، آپ کیسے ہیں، آپ کیسے ہیں، ایک ایک کو لو۔ آج اگر اس دور کے ائمہ اپنے مقتدیوں سے بہین صورت پیار کریں تو ان کے کلیجوں سے ان کے لیے محبت کی چنگاریاں نکلنا شروع ہو جائیں۔ ہم بھی تو انا میں آ جاتے ہیں، انہیں سلام کیتا نہیں، اساں کرنا نہیں، انہیں پکوڑے دیتے نہیں، اساں انہیں جلیبی نہیں دینی، اللہ دی قسم ہے۔ رحمت عالم فرماتے ہیں میرا غلام وہ ہے جس کو محروم رکھا جائے تو وہ عطا کرتا ہے، اس سے رخ پھیرا جائے تو وہ رخ کرتا ہے، اسے گالیاں دی جائیں تو وہ دعائیں دیا کرتا ہے۔ یہ غلاموں کی نشانی ہے، بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی پیش کر رہا ہوں روایت آپ کی بارگاہ میں ترجمے کے ساتھ، ترجمہ صرف بلکہ سن لیجئے۔ حضور پاک نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ میں تمہیں دنیا کا برا بندہ نہ بتاؤں، عرض کی جان آپ پر قربان کریں، آپ کی نالین پر قربان کریں، ضرور ارشاد فرمائیں۔ آپ جناب نے ارشاد فرمایا جو تنے تنہا کھائے اوروں کو نہ کھلائے، پھر ارشاد فرمایا اس سے بھی برا بندہ نہ بیان کروں، ارشاد عرض کی گئی ہمارے ماں باپ ان قدموں پہ قربان، ارشاد فرمائیں۔ جانے جانا نے ارشاد فرمایا وہ جو لوگوں سے نفرت کرے اور لوگ اس سے نفرت کرے، پھر ارشاد فرمایا اس سے بھی برا بندہ نہ بتاؤں، تو عرض کی گئی ضرور پردہ کشائی فرمائیں۔ جانے جانا نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص کہ جس کے پاس اس کے بھائی غلطی کر لینے کے بعد معذرت کرنے کے لیے حاضر ہوں، معافی مانگنے کے لیے کہ اللہ کی رضا کے لیے ہمیں معاف کر دو، اور وہ کہے نہیں معاف کرنا نہیں کرنا، وہ عذر خواہی ان عذر کو قبول نہ کرے اور چھوڑ دے، فرمایا یہ ان پچھلے دو سے زیادہ برا بندہ ہے۔ پھر ارشاد فرمایا میں تمہیں اس پوری روئے زمین میں سب سے ہی بڑا برا بندہ نہ بتاؤں، سب سے زیادہ۔ اور ہمیں اس وقت اپنے گریبانوں میں دیکھنا چاہیے، اور ہمیں خیال کرنا چاہیے، اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے آقا ہمیں کیا فرما رہے۔
یہ ہمارے وہاں صحابہ میں کون برا تھا؟ یہ ہماری تعلیم کے لیے تھی تاکہ یہ جا کر بتلائیں اپنی نسلوں کو، اور 1400 سال بعد آنے والے میری بات سے نفع پائے۔ مگر ان میں کون تھا جو کھانا نہ کھلاتا ہو؟ وہ تو سیدنا صدیق اکبر پر میری جان قربان، رات کے گپ اندھیرے میں اندھی بڈڑی کے گھر میں جھاڑو دینا، اس کے کپڑے دھونا اور اس کے مٹکوں میں پانی کنویں سے لا کر بھرنا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دل میں سوچا میں دیکھوں گا یہ کون ہے جو اس بڈڑی کے گھر میں کام کرتا ہے۔ تو میں نے رات کے گپ اندھیرے میں تاک لگا کر میں بیٹھا اور آنے والا آیا، اس نے اپنے منہ پر کپڑا ڈال رکھا تھا، اس نے جھاڑو دی، اس نے کپڑے دھوئے، اس نے مشکیزہ اٹھا کر اپنے کندھے پر مٹکوں میں پانی مارا۔ جب وہ جانے لگا تو ہم نے تلوار نکالی، عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں رکھی۔ ہم نے کہا بھائی تو ہم کو دکھا تو کون ہے، وگرنہ ہم نقصان پہنچائیں گے۔ نقاب ہٹائی، پیروں سے زمین سے رکھ گئی، امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون تھا ان میں جو ایسا تھا؟ واللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کرتے ہیں رات کو، اس وقت ذہن میں نہیں ہے، اغلب ہے کہ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، اغلب ہے ابھی دماغ کام نہیں کر رہا میرا، مجھے جی اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کوئی صحابی تھے رات کو گشت کرتے، دماغ میں نہیں ہے۔ تو جناب رات کو گشت کرتے، ایک بوڑھی عورت ایک عورت کو دیکھا اپنے 3 بچوں کے لیے وہ کھانا پکا رہی، کھانا وانا کچھ نہیں، پانی تھا، بچے رو رہے ہیں، وہ کہتی ہے دیتی ہوں کھانا دیتی ہوں، روئے جا رہے ہیں۔ وہ عورت جو ہے وہ کہتی ہے دیتی ہوں، ایک کہتا ہے اماں کھانا کیا ہے جو پک نہیں رہا، دوسرا کہتا ہے تڑیاں پھٹ رہی ہیں، تیسرا کہتا ہے اماں بھوک سے کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ آپ قریب چلے گئے، کہا تیرا یہ حال کس نے کیا؟ اس نے کہا امیر المومنین عمر فاروق نے۔ اس نے دیکھا بھی نہیں تھا حضرت عمر فاروق کو، آپ نے کہا کرما لیے وہ کہے اس آگے وہ امیر المومنین ہے، ان پتہ کوئی نہیں کہ وہ دی سلطنت وچ اس عورت دے بچیاں دی بھوک نال حالت کے ہوندی پئی ہے۔ آئے کاش ہمارے حکمرانوں کو بھی یہ خبر ہو۔ جناب نے کہا اس میں عمر کا کیا قصور ہے، عمر تک خبر پہنچی نہ ہوگی۔ اس نے کہا پہنچنے کی بات نہیں ہے، اسے خبر گیر ہونا چاہیے، خبر رکھنی چاہیے، وہ امیر کیوں ہے؟ کہا اچھا عمر سے بعد میں نپٹیں گے، اجازت دے کچھ لے آؤں۔ کہا ٹھیک ہے، صحابی کو لیا، ساتھ گئے بیت المال سے، خادم کو کہنے لگے بوری اٹھا کر میرے کندھے پہ رکھ۔ اس نے کہا خادم آپ کے ساتھ حاضر۔ آپ نے کہا تو میرے گناہ بھی اٹھائے گا جبکہ گناہ کوئی نہیں، ذہن میں رکھیے گا۔ حضور پاک کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہی وہ ایسے پاک ہوئے جیسے ماں کے بطن سے نکلے۔ پھر یہاں تک سائیں نے فرمایا میرے بعد نبی کوئی ہوتا تو ہوتا ہی عمر۔ میرے کلیجے کے ٹکڑوں وہ اٹھائی بوری، اور پھر آپ نے شہد لیا اور چمڑے کے تھیلے میں شہد اور گھی لیا اور چل دیے، اور آ کر خود چولہے پہ کھانا بنایا۔ جب کھانا بنا چکے تو اس صحابی نے کہا عرض کی حضور مڑ چلو، روٹی پک گئی، انہوں نے دے دیتا ہے کھانا، مڑ چلو۔ آپ نے فرمایا عمر نے ان کو روتا ہوا دیکھا ہے، جب تک مسکراتا ہوا نہ دیکھے یہاں سے نہیں جائے، یہاں سے جانے والا نہیں، جب تک بسم اللہ جزاک اللہ، جب تک ہم دیکھ نہ لیں ان کو مسکراتا ہوا۔ نوالے توڑ کے اپنے ہاتھوں سے منہ میں ڈالے، اپنے ہاتھوں سے منہ میں ڈالے، اور پھر وہ بچے کھیلنے لگے، مسکرانے لگے۔ پھر حضرت عمر واپس لوٹے، اماں سے کہا کل آ جانا مدینہ المنورہ میں، تو وہاں آپ کا کیس پیش کریں گے ہم عمر کے سامنے، دونوں مل کر عمر کی گوشمالی کریں۔
معلوم نہیں بڈڑی کو کہ کس کے لیے کون کہہ رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دوسرے دن ادھر حضرت علی المرتضیٰ بیٹھے ہیں، ادھر حضرت عثمان غنی بیٹھے ہیں، توجہ میری طرف رکھے، ادھر حضرت علی بیٹھے ہیں، ادھر حضرت عثمان غنی بیٹھے ہیں، درمیان میں امیر المومنین عمر فاروق بیٹھے ہیں۔ ان کے بیٹھنے کا انداز بتاتا ہے یہ ایک مک ہے، ان کے بیٹھنے کا انداز بتاتا ہے یہ ایک مک ہے۔ ادھر بیٹھے ہوئے، ادھر تشریف فرمائے کون؟ حضرت علی اور حضرت عمر، حضرت عثمان۔ وہ عورت آتی ہے اور زور سے کہتی ہے کہاں ہے امیر المومنین، ہم نے بات کرنی ہے۔ اور وہ جوان کہاں ہے جو رات والا ہے؟ اس نے کہا تھا کہ میں آ جاؤں گا، یہاں پر وہ پہنچا نہیں۔ آگے جو دیکھتی ہے تو ایک دم نگاہ حضرت عمر فاروق پر پڑتی ہے۔ جو ہی نگاہ پڑتی ہے اسی وقت حضرت علی کے منہ سے نکلتا ہے امیر المومنین یہ کون ہے؟ تو اس کے کانوں میں نگاہ عمر پاک پر، کانوں میں لفظ امیر المومنین کے، بدن پر راشا طاری ہوتا ہے، کپاتی ہے کہ یہ تو وہی ہے، تو مجھے یقیناً سزا دے گا۔ آپ نے فرمایا گھبرانا، اپنی شکایت امیر المومنین کے ہاتھ بیچ دے، بیچ دے۔ تو بیچنے کا کیا مطلب؟ کہ تو اپنی شکایت مجھے دے امیر المومنین کو، اور میں جو پیسے کہتی ہے تجھے وہ دیتا ہوں، یہ شکایت مالک کی بارگاہ میں پیش نہ کرنا، رب کی بارگاہ میں یہ شکایت پیش نہ کرنا۔ میرے کلیجے کے ٹکڑوں لی، 600 درہم یا دینار دیے، شکایت پھاڑ دی، داڑے مار کے روئے۔ جس جماعت کے تقوی کا یہ عالم ہے اس کے سامنے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ برا بندہ سب سے نہ بتا دوں تاکہ ہم تک یہ بات پہنچے۔ فرمایا سب سے برا بندہ وہ ہے میرے اصحاب کہ جس کے پاس بیٹھنے سے خیر کی کوئی توقع نہ ہو، جس کے پاس بیٹھنے سے خیر کی کوئی توقع نہ ہو اور اس کی شر سے محفوظ بھی تم نہ ہو۔ بیٹھو تو خیر نہ ملے، اٹھو تو شر ملے، یعنی غیبتوں کا پلندہ ہو۔ فرمایا میری امت میں روح زمین پر وہ سب سے برا آدمی ہے۔ میرے کلیجے کے ٹکڑوں، اللہ ہمیں ان چاروں مقامات سے محفوظ فرما۔ آمین آمین۔ میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں، مائیں بھی ہوتی تھیں جو سمجھاتی تھیں۔ اللہ پاک ہمیں ایسی مائیں بھی عطا فرمائے اور ہماری بیویوں کو ایسی مائیں بنائے، اور ہماری اصلاح بات کافی ہو گئی اصلاح کی۔ پھر چلتے ہیں در جانا کی طرف، اب کولے جانا سے اس نے جانا کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ تو میرے کلیجے کے ٹکڑوں، وہ صحابی فرماتے ہیں سائیں نے ایسے ایک ایک کی طبیعت معلوم کی۔ آپ نے کالے رنگ کا سرخ داری دار امامہ اس دن باندھا ہوا تھا، سبحان اللہ۔ سیاہ رنگ کا سرخ داری دار امامہ باندھ رکھا تھا۔ کہتے ہیں حضرت حذیفہ میں نے حضور کو ایسے کنکھیوں سے دیکھا، آنکھ بھر کر تو چہرے کو دیکھنے نہیں تھا ہوتا، کنکھیوں سے دیکھا تو جانے جانا نے میری طرف ایسے دیکھا تو مجھ سے فرمایا حذیفہ ٹھیک ہو، خوش ہو، کچھ کہنا ہے؟ تو کہا جب میں یہ کہنا ہی چاہتا تھا کہ میری ماں کی میری بخشش کی دعا کریں، جب حضور کے چہرے پر نگاہ پڑی، جھلک پڑی حضور کی میری آنکھوں میں، تو بات دل کی دل میں ہی رہ گئی، کہہ ہی نہ سکا۔ اس نے جانا عاجز کی طبیعت پر غلبہ پا گیا، نہیں کہہ سکا، دل کی دل میں رہی۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ حمدن کثیرہ۔ آپ فرماتے ہیں پھر وہیں بیٹھے رہے، مغرب کی نماز کا وقت ہوا، اذان ہوئی، جانے جانا نے نماز کی امامت فرمائی، سلام پھیرا، پھر پوچھا آپ کیسے ہو، آپ کیسے ہو، جبکہ مغرب کے بعد پوچھ چکے تھے۔ یہ بڑا قابل توجہ نکتہ ہے، مغرب کے بعد پوچھ چکے ہیں، پھر پوچھتے ہیں کسی ساتھی کا کوئی کام تو نہیں، کوئی بات تو نہیں، جانے کون مر نہ مٹے تیری ان اداؤں پہ جانا۔ اور یہ سائیں کی انداز ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ اللہ کی قسم جب سلام پھیر کے نماز سرکار گھر چلتے ہوتے ہیں تو دن کے وقت دونوں طرف فاستقبلہ ولدان، چھوٹے چھوٹے بچوں کی لائنیں لگی ہوئی ہوتی تھی، اور میری طرف دیکھیں، اگر میرے بھائیوں دیکھ سکتے ہیں، جانے جانا گزرتے گزرتے
ان بچوں کو یوں کر کے ملا اپنی کمر کو جھکا کر سر نیچے کر کے دونوں ہاتھ ان بچوں کے یوں رکھ کے بات فرماتے کبھی کبھی کسی بچے کے ماتھے پر اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء حق اہل سنت مرتبہ دیکھیں شان دیکھیں اور عجز و انکساری دیکھیں ایک دن کا واقعہ ہے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ عرض کرتے ہیں آپ کہتے ہیں میں سرکار نالی زور دی نماز پڑھی فخرجت معہو پھر آپ ہی کے ساتھ میں نکلا نماز سے باہر مسجد سے حضور اپنے کاشانہ عطر کی طرف آ رہے ہیں اور بچے دائیں بائیں کھڑے ہیں جانے جانا ان کے دونوں گالوں کو مسلتے ہیں تو کسی کو بوسہ بھی دیتے ہیں تو حضرت جابر کہتے ہیں میرے من وچ خیال آیا کہ میں پیچھا پہ ٹردا کاش کہ میرے چہرے تے بھی حضور دے ہاتھ لگ جاتے کہتے ہیں یہ خیال آنے کی دیر تھی ایک دم سرکار بڑی نے پیچھا توجہ کی یہ خیال آنے کی دیر تھی یوں کر کے حضور نے توجہ پیچھے فرمائی میں نے فرمان لگن اگا ہو تیرے گال پہ بھی ہاتھ لگاتا ہوں تو جو گال مبارک پہ ہاتھ مبارک لگائے تو کہا ایسے محسوس ہوا مجھے جیسے کہ اتار کے تھیلی سے یا بٹی سے آپ کا ہاتھ نکلا ہو ہاتھ لگا تو میں نے وجد تو بردہ اس ہاتھ کی ٹھنڈک بھی محسوس کی تو خوشبو گال سے ختم ہی نہیں ہوتی ایسا رنگ ہے آپ جناب کا مالک ہمیں عطا فرمائے نقل کی توفیق عطا فرمائے اصل تو آپ ہی ہیں نقل کی توفیق عطا فرمائے یہ جو داتا صاحب ہیں یہ جو خواجہ صاحب ہیں یہ جو فرید پاک ہیں اور یہ جو بختیار کاکی ہیں اور یہ جو بندہ نواز گیسو دراز ہیں یہ جو نصیر الدین چراغ دلوی ہیں یہ جو میرے آقا مولا حضور غوث پاک ہیں رضی اللہ تعالی عنہ یہ سارے نقال ہیں بہترین نقال ہیں نقل مارنے میں نقل کرنے میں انہوں نے کسر نہیں چھوڑی مالک نے ان کو اصل کا فیضان دینے میں بھی کوئی خطا نہیں فرمایا ایسے بالکل یہ نقل کرتے چلے گئے مالک ان کو اصلی فیضان عطا فرماتے چلے گئے نقل کی بات اللہ پاک ہمیں سائیں کے رنگ میں رنگنے کی توفیق عطا فرمائے توفیق عطا فرمائے محبوب ہو جاتا ہے وہ جو سائیں کی نقل کرتا ہے کیا ہو جاتا ہے پیار نال بولو کیا ہو جاتا ہے محبوب پھر جب وہ محبوب ہوتا ہے پھر سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے پھر اس کے کہنے پر عیسائی سارا کچھ کرتا ہے محبوب ہو جاتا ہے جب میرے آقا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کی نا محبوب ہوئے جب محبوب ہوئے تو حالت یہ ہو گئی جو فرماتے تھے ایسے ہی ہوتا تھا ایک بڑھڑی نے آ کر کہا میرے یہاں پتر کوئی نہیں دعا کرو ہنج کر کے ہاتھ جائے اینو پتر دے دے آواز ہے یہ دے نصیباں چیک بھی کونی حضرت امام جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے یہ واقعہ اور حضرت امام المحدثین ملا علی قاری اس کے لکھنے والے ہیں بیان کرنے والے ہیں آپ فرماتے ہاتھ چکے انہاں کہا اینو دے پتر آواز آئی یہ دے نصیباں وجہ ایک بھی نہیں آپ نے عرض کی تھی پھر 2 دے دیو آواز آئی ایک بھی نہیں آپ نے عرض کی تھی پھر 3 دے دیو آواز آئی آکھیا نہ ایک بھی نہیں آکھے عرض کی تھی نہ پھر 4 دیو آواز آئی تے ایک بھی نہیں آکھے پھر 5 دیو آواز آئی ایک بھی نہیں آکھے پھر 6 دے دیو آواز آئی آکھیا نہ ایک بھی نہیں آکھے میں بھی عرض کی تھی نہ 7 دے دیو آواز آئی عبدالقادر چپ ہو جا تو محبوب ہے محبوب کا محبوب ہے اگر 700 کہے وہ بھی دینے پڑیں گے ہم تیرے کہنے پر اس کو 7 عطا فرماتے ہیں